قابل احترام محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، سٹیج پہ تشریف فرما قائدین، اور آج اس کانفرنس میں شریک و شامل میرے قابل احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور آپ سب کا۔ غالباً جمعرات کے دن محترم مولانا صاحب ولی باغ تشریف لائے تھے اسفندیار ولی خان کی بیمار پرسی کے لیے، اور اس دن انہوں نے ہمیں یہ دعوت دی کہ ہم اس کانفرنس میں شرکت کریں۔ اگر اسفندیار خان کی صحت اجازت دیتی تو مجھے یہ یقین ہے کہ آج وہ خود یہاں پر تشریف لاتے، لیکن چونکہ وہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے تھے، اس لیے عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جس شخصیت کے حوالے سے آج یہ کانفرنس ہو رہی ہے، میں اگر تاریخ پہ نظر دوڑاؤں، میں ان کی جد و جہد کا جائزہ لوں، میں ان قربانیوں کو دیکھوں، میں ان اصولوں کو دیکھوں، میرے خیال سے اب میں میزبان بھی بن جاؤں گا، کیونکہ ایسا رشتہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ، تو اب میزبان کی حیثیت سے میں محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کو خوش آمدید کہتا ہوں آج اس کانفرنس آمد پر۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ میں جب ان کے کردار کو، ان کی جد و جہد کو دیکھتا ہوں تو دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی موجودگی آج یہاں پر، اس کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل کچھ حلقوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں، اور ان میں سے ایک حلقہ مردان جو میرا آبائی ضلع ہے وہ بھی ہے۔ میں جب آج یہاں آ رہا تھا تو مجھ سے کسی نے کہا کہ کل الیکشن ہے، آپ آج جا رہے ہیں۔ جو مجھ سے بات کر رہے تھے ان کا خیال صرف یہ تھا کہ چونکہ آج الیکشن کا الائنس ہے تو اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بات صرف اس الیکشن کے اتحاد کی نہیں ہے، کیونکہ میں پیروکار ہوں باچا خان بابا کا، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ باچا خان کے انتہائی قریبی تعلق رہا ہے دیوبند سے اور علماء کرام دیوبند کے ساتھ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب 1910 میں وہ آزاد مدرسوں کی بنیاد رکھ رہے تھے، اس وقت تو اس میں دیوبند کے علماء کرام کا بہت بڑا کردار تھا اور ان کا بہت بڑا اثر تھا، اور باچا خان بابا اس وقت اپنی جوانی کے دنوں میں اگر متاثر تھے تو وہ ان علماء کرام سے تھے، اور بالخصوص پھر حاجی تورنگزئی صاحب سے تھے۔ اور یہ بھی
تاریخ ہے، اور مجھے اس تاریخ پہ بھی فخر ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو آزادی کی تحریک چلی، میرے لیے باعث فخر بات ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو آزادی کی تحریک چلی، وہ تحریک بھی اکیلے خدائی خدمتگاروں نے نہیں چلائی، بلکہ وہ تحریک جمعیت علماء ہند اور خدائی خدمتگار تحریک نے مل کے انگریزوں کے خلاف چلائی۔ اور اگر مجھے صحیح طرح یاد ہو تو شاید 1980 میں جب 100 سالہ تقریبات ہو رہی تھی دیوبند میں، تو اس وقت جو افتتاحی تقریب ہونے جا رہی تھی، انہوں نے اس وقت دعوت دی تھی باچا خان بابا کو کہ وہ آ کر اس کی صدارت کرے۔ کچھ رشتے ایسے تھے، اور اس کے بعد یہ رشتہ صرف آزادی کی تحریک تک محدود نہیں رہا، بلکہ آج جس شخصیت کے حوالے سے یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، حضرت مفتی محمود صاحب، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ 1973 کے آئین میں جو سب سے اہم اور بنیادی کردار ادا کیا، وہ حضرت مفتی صاحب نے اور میرے نانا خان عبد الولی خان نے مل کر وہ کردار ادا کیا۔ ان دنوں میں عبد الولی خان لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، اور ان کی اور حضرت مفتی صاحب کی صرف سیاسی ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی نہیں تھی، بلکہ میں یہ کہوں گا، اور میں کہنے میں غلط نہیں ہوں گا، میرے محترم مولانا صاحب تشریف فرمائے، کہ ان دونوں میں ایسے رشتے تھا جیسے دو سکے بھائیوں کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ غالباً 1971 میں جب حضرت مفتی صاحب اس وقت کے NWFP کے وزیر اعلیٰ بن رہے تھے، تو مجھے اس پہ بھی فخر ہے کہ وہ صرف جمعیت علماء اسلام کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے، وہ نیشنل عوامی پارٹی کی بھی وزیر اعلیٰ تھے، جو ہماری پارٹی تھی اس وقت۔ اور مجھے ان کے ان اصولوں پہ بھی فخر ہے۔ آج کل ہم ایسی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کرسی کے جانے کے بعد وہ لال پیلے ہو رہے ہیں۔ آج کل ایسے لوگ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کرسی کے غم میں وہ ہر حد کو پار کر رہے ہیں، بین الاقوامی تعلقات کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، معیشت کو تباہ و برباد کیا، سیاست میں اخلاقیات کا جنازہ نکالا، اداروں سے لڑ رہے ہیں، روز پہ روز اپنا بیانیہ بدل رہے ہیں، اور اس قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی کرسی چھن گئی۔ لیکن آپ ان اصولوں کو سلام میری طرف سے اور آپ سب تک کی طرف سے، کہ جب اس وقت نیب کے وزیر اعلیٰ مینگل صاحب کے والد صاحب بڑے سردار صاحب، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اور ان کی حکومت کو برخاست کیا گیا، تو احتجاجاً اصولوں کی بنیاد پر حضرت مفتی صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور کرسی کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ یہ ہوتے ہیں اصول، اور اس کو کہتے ہیں لیڈر۔ اور اس کے بعد مجھے اس پہ بھی فخر ہے
کہ میرے قابل احترام محترم مولانا فضل الرحمان صاحب جو تشریف فرما ہے، یہ وہ رشتے آگے لے کے چلیں. خان عبدالولی خان صاحب کے ساتھ وہ رشتے یہ آگے لے کر چلیں. 1977 کے مارشل لاء کے بعد جب ایم آر ڈی کی تحریک شروع ہوئی تو ولی خان صاحب کے ساتھ محترم مولانا صاحب تھے، اور مجھے اس کا بھی اندازہ ہے بخوبی کہ ولی خان صاحب کا اور مولانا صاحب کا بھی رشتہ اور تعلق ایک دوسرے سے ایسے تھا جس طرح ایک والد کا اپنے برخوردار سے رشتہ ہوتا ہے. یہ باتیں میں نے اس لیے کہیں کہ یہ رشتہ آج کا نہیں ہے، یہ رشتے بڑے گہرے ہیں، اور میرے خیال سے شاید ہماری جنریشن، ہماری نسل نے شاید ان رشتوں کو اتنا مضبوط نہیں کیا جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہمارے بڑوں نے کیا، اور آج اس کانفرنس کے موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گا، ان بزرگوں کے وارث کی حیثیت سے میں اپنے گھرانے کی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو رشتہ باچا خان بابا کا دیوبند کے ساتھ تھا، جو رشتہ ان کا جمعیت علماء ہند سے تھا، جو رشتہ پھر مفتی صاحب کا اور ولی خان صاحب کا تھا، جو رشتہ ولی خان صاحب کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا، جو رشتہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے اور اسفندیار ولی خان صاحب کا ہے، اس ملک کی بقا کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، امن کی خاطر، ترقی کی خاطر، حیدر اور ایمل نے بھی وہ رشتہ ہر قیمت پر اپنے بھائی مفتی اسد کے ساتھ پالنا ہے اور پالنا ہوگا انشاءاللہ. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ آئے ہیں، اختلاف اور اختلاف رائے سیاست کا حسن ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاست سے بالا تر ہوتی ہیں. اور آخر میں ایسی صرف 2 چیزوں کا ذکر کروں گا آخر میں. اس کے بعد جب مناسب ہوگا میں مولانا صاحب سے اور سب سے اجازت چاہوں گا جب وزیر اعظم صاحب اپنا خطاب کریں گے اس کے بعد، اس لیے کہ کل الیکشن ہے اور کوشش ہم کریں گے وزیر اعظم صاحب کہ ہم کل کسی حد تک مردان اور چارسدہ اور باقی علاقوں میں اس فتنے کا صحیح علاج کر سکیں انشاءاللہ. میری اپنے وزیر اعظم صاحب سے صرف 2 گزارشیں آج، اور مجھے پتہ ہے کہ کن حالات میں ان کو حکومت ملی ہے، اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ ایک وہ شخص تھا جس نے اپنی سیاست کے لیے پاکستان کی معیشت پر حملہ کیا. آپ بخوبی واقف ہے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. اپنی سیاست اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اس نے پاکستان کی معیشت پر حملہ کیا. اور ایک یہ سیاسی کی عادت ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا. ان مشکلات کا مجھے بھی احساس ہے اور آپ سب کو بھی احساس ضرور ہے، لیکن میں نے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو دیکھا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے، اور مجھے پتا ہے کہ کس جنون کے ساتھ وہ محنت کرتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ کیا خوبیاں ہیں ان میں، اور مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ نے اگر چاہا تو اس وقت اس مالی بحران سے اگر کوئی ہمیں نکال سکتا ہے تو وہ ہمیں شہباز شریف صاحب انشاءاللہ اس مالی بحران سے نکال سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ غریب کی مشکل اور مشکلات کو کم کیا جائے گا، پاکستان کو دوبارہ معاشی خوشحالی کی طرف لے کر جایا جائے گا.
اور دوسری جو میں گزارش کرنا چاہتا تھا، کل وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے میٹنگ بھی کی ہے بڑی اہم، میں نہیں حاضر ہو سکا، میاں افتخار صاحب آئے تھے، وہ ہے ہم سب کی ضرورت، ہم سب کی امن، اپنی ملک میں، اپنی دھرتی اس سرزمین پر امن، پاکستان میں امن۔ میں شر پسند کہوں گا، میں شر پسند کا لفظ استعمال کروں گا، کیونکہ کچھ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں طالب شر پسند نہیں ہوتے، طالب آپ کی طرح دین کے خدمتگار ہوتے ہیں۔ میں بات کروں گا ان شر پسندوں کی جن سے ہمارے اسکول محفوظ نہیں، جن سے ہمارے مدرسے محفوظ نہیں، جن سے ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے علماء کرام محفوظ نہیں، جس سے نوجوان، جس سے بچے اور قومی مشران محفوظ نہیں۔ اور میں گزارش کرنا چاہوں گا، اور صرف نہیں کہ یہ گزارش کروں گا بلکہ وزیر اعظم صاحب کو یہ کہوں کہ وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے بھی اگر کچھ تلخ فیصلے آپ نے کرنے ہیں تو آپ کریں، سیاست ہم بعد میں کریں گے، ہماری سیاست اس کے لیے قربان ہوتی ہے، ہو جائے، لیکن پاکستان میں ہر قیمت پر ہمیں امن چاہیے اور بے گناہ لوگوں کا خون نہیں بہہ سکتا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگ خود نکل رہے ہیں، یہاں پر بہت سے میرے ساتھی پختونخوا سے آئے ہوں گے، میرے بلوچستان کے بھائی اور دوست ہوں گے، پورے پاکستان میں اللہ امن قائم رکھے، کیونکہ خدا نخواستہ پنجاب میں، سندھ میں، کشمیر میں، گلگت میں جہاں پر بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ زخم بھی ان کا نہیں ہے، وہ زخم ہمارا ہے۔ لیکن آج پختونخوا میں لوگ نکل رہے ہیں اور لوگوں کا یہی پیغام ہے کہ ہم کسی صورت بھی ان شرپسندوں کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ دوبارہ وہ پاکستان کا امن خراب کرے۔ اور میرے خیال سے آج ہم سب کا بھی مشترکہ پیغام اور فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ ہر قیمت پر ہم نے شرپسندوں کا راستہ روکنا ہے اور اپنے ملک میں امن کے قیام کو انشاءاللہ ممکن بنانا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کا زیادہ وقت لے لیا۔ پہلے موقع تھا میرے لیے اپنی پورے سیاسی کیریئر میں کہ میں جمعیت علماء اسلام کے ایک ایسے عظیم مجلس سے مخاطب ہو سکوں، اس لیے شاید میں کچھ زیادہ کہہ گیا، کچھ زیادہ وقت لے لیا، لیکن آپ سب کا مشکور ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص اپنے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔